بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بندے کو قابو کرنا ہو تو یہ کام مشکل نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا حل بتایا ہے، اور اگر آپ نے اس عمل کے اوپر اپنا پورا عبور حاصل کر لیا، آپ نے اس کو یکسوئی کے ساتھ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا، تو سمجھ لینا کہ دنیا آپ کی مٹھی میں ہے۔ پھر کائنات کا کوئی کام ایسا نہیں جو اٹک جائے۔ یہ ذلیل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو طریقے کا نہیں پتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک گاڑی ہے، اگر آپ کے پاس پیسے دے کر آپ نے لائسنس لے بھی لیا ہے، اگر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ گاڑی کتنی ہی مہنگی ہو، اس کے اوپر بیٹھ کر جب آپ سفر کریں گے، سڑک پر چلیں گے، تو وہ گاڑی بھی محفوظ نہیں ہوگی اور آپ بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ کو گاڑی چلانے کا پتہ ہو، اس کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہو، تو پھر یقیناً ایک نارمل سی گاڑی جو ہے اس سے بھی کسی کا نقصان نہیں ہوگا اور آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو مثال اس لیے دی ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ یہ جو وظیفے ہوتے ہیں نا، وظیفے کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح ڈرائیونگ آسان نہیں ہے ان بندوں کے لیے جو اس کو جانتے نہیں، جو جانتے ہیں ان کے لیے آسان ہے۔ جو وظیفہ کرنا نہیں جانتے ان کے لیے یہ معاملات مشکل ہیں، جو وظیفہ کرنا جانتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بڑی طاقت اس بندے کو دی ہے۔ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس انسان کو بڑا درجہ، مقام، عزت اور وقار دیا ہے، لیکن ہم نے اپنی عزت، وقار، شان کو چھوڑ دیا ہے، سمجھا نہیں، پہچانا نہیں، گہرائی تک نہیں گئے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی عزت سے نوازا ہے۔ آج ہم ایک چیونٹی کی طرح زمین پر رینگ رہے ہیں۔ اگر آپ میں انسانیت ہوتی، اگر آپ میں غیرت ہوتی، اگر آپ، تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کی ذات آپ کو کبھی بھی ادھورا نہ چھوڑتی، کبھی بھی ادھورا نہ چھوڑتی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آج ضلالت کیوں ہو رہی ہے؟ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ صرف فقط اس لیے کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے کہ ایک چیز پر گرپ حاصل کرو یار، گرپ حاصل کرو۔ طاقت ہونی چاہیے، پاور ہونی چاہیے۔ اگر کسی لڑکے کا، کسی لڑکی کا، کسی مرد کا، عورت کا، یہ دل کی خواہش، لیکن جائز خواہش ہونی چاہیے، یہ بھی ایک شرط ہے، خواہش جائز ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس کی خواہش ہے کہ یہ چیز مجھے ملے تو وہ ملنی چاہیے، کیوں نہیں ملتی؟ جو حق کی بات ہے، سچ کی بات ہے، تو اگر اس کا ارادہ ہے کہ یہ کام ہو جائے تو پھر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک سوال ہے۔ اس لیے کہ وہ کام اخلاص کے ساتھ نہیں کیا جاتا، وہ کام اپنے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے پھر وہ رزلٹ نہیں ملتا۔ اس لیے آج جو وظیفہ ہے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ کسی بندے کو اپنی مٹھی کے اندر کرنا ہو، جیسے آپ چاہو ویسے وہ کرے۔ یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں، جن کے خاوند لاپرواہ، بے شعور اور غلط راستوں پر چل رہے ہیں، وہ عورتیں بھی کریں، ضرور کریں، کیوں نہ؟ کیونکہ وہ برائی سے بچائیں گے۔ اور جو مرد اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی وہ بات نہیں سنتی اور آگے سے لڑ پڑتی ہے، جھگڑ پڑتی ہے، تو ان مردوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اس عمل کو کریں، تاکہ وہ آپ کی عزت ہے، وہ آپ کی آن شان بان ہے،
اگر وہ ہی آپ کے قابو میں نہیں، وہ آپ کے قے میں نہیں، تو آپ کس کو قابو کر سکتے ہیں بھائی؟ اللہ نے آپ کو سواری دی ہے، یہ آپ کی کھیتی ہے۔ اگر وہی آپ کی بات نہ مانے، نہ سنے، اپنی منمانی کرے، تو پھر سمجھ لو کہ دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جس کی بیوی جس کی بات نہیں سنتی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے بڑا غور سے سن لو، یہ وظیفہ تنہائی میں کرنا ہے، تنہائی میں بالکل اکیلے ہونا چاہیے، اور اس مقام پر جس مقام پر کوئی بندہ نہ ہو، بے شک چھت کے اوپر آدھی رات کو کر لو، یا پھر کسی جنگل میں چلے جاؤ، دریا کے کنارے پر بیٹھ جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، کسی کھیتی میں چلے جاؤ، لیکن ہو تنہا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے، شیطان بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ الحمد شریف سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا ایک نام، اللہ کا ایک نام، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنی مٹھی ہاتھ کے اوپر یہ پڑھ کر پھونک مار کے اپنے ہاتھ کو بند کر کے مضبوطی سے، پھر جس بندے کا تصور ہوگا جس کو قابو کرنا ہے، آپ نے اس کا نقشہ ذہن کے اندر لے آ کر ایسے مٹھ کو نہ اس کی طرف ہلانا ہے اور کھولنا ہے، ہلا کر کھولنا ہے، ایسے جیسے کوئی چیز پھینکی جاتی ہے، ادھر اس کا چہرہ رکھ کے سامنے ذہن میں نقشہ رکھ کے اس کی طرف جا کر ایسے تلی جیسے کھولتے ہیں، ایسے کرنا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے 1 ہفتہ لگاتار کرنا ہے۔ پہلے تو 1 دن کے اندر ہی وہ بندہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوں گے جیسے چاہو گے، اگر کچھ کمی ہے تو دوسرے دن، تیسرے دن، 1 ہفتے کے اندر، یہ 1 ہفتے کا ایک چلہ سمجھ لو، ایک طریقہ کار، تو انشاءاللہ آپ کے متحد ہوگا وہ آدمی، خواہ وہ عورت ہے یا مرد، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی وہ بات نہیں کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس بندے نے اس عمل کو کرنا ہے وہ اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور لکھے تاکہ اس عمل کی اجازت دی جائے۔ اگر ہماری طرف سے رپلائی نہ بھی نہ آئے تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اجازت مل چکی ہے، کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں کمنٹس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے تک ہم وہ لسٹ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کے مطابق اجازت دے دیتے ہیں۔ تو سب آدمیوں کو رپلائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ آج اس عمل کو جن بندوں کو ضرورت ہے وہ فوراً شروع کریں، آج کریں، کل کریں، جب چاہیں وہ کریں۔ اللہ حافظ۔